الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی عبادت کے لیے مسجد کی تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہاں صرف اور صرف رب کائنات ہی کی عبادت اور بندگی کی جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی عبادت کی جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں جو بھی عبادت خلوص کے بغیر ہو وہ مردود ہے۔ جو بھی عبادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو وہ بھی مردود ہے۔ یعنی دو شرطیں یاد رکھیں، ایک تو اللہ کے لیے ہی عبادت کی جائے، نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی عبادت انجام دی جائے۔ اور عبادت کی سب سے عظیم ترین جگہ کون سی ہے؟ مسجد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ رب العالمین ہی کے لیے مسجد کی تعمیر کی، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا۔ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو توحید قائم کرنے کے لیے رب ذوالجلال والاکرام ہی کی عبادت کے لیے مسجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، مسجد کی تعمیر کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کوششیں، کتنی کاوشوں کی اور کس طرح سے لوگوں کو مسجد بنانے کے لیے آمادہ کیا۔ آج بھی الحمدللہ مسلمانوں کو مسجد سے لگاؤ ہے، مسجد سے محبت ہے، مسجد تعمیر کرنے کا شوق ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ اکبر۔ جس کے دل میں رب کائنات پر ایمان ہو اور آخرت کے دن پر ایمان ہو تو مسجد کو آباد کرتا ہے۔ جس کے دل میں رب کائنات کی محبت نہ ہو، رب کائنات پر ایمان نہ ہو، آخرت پر ایمان نہ ہو، وہ مسجد کو آباد بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ مسجد کو ویران کرنے والے کون؟ کفار ہیں۔ بابری مسجد کو ڈھانے والے کون؟ رب کائنات کے منکر اور 33 کروڑ دیوتا کے پجاری۔ تعجب کی کوئی بات نہیں، کیونکہ ان کا دین، ان کا دھرم دین اسلام سے مختلف۔ لیکن ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو لوگ اسلام کے دعوے دار ہیں، ایمان کے دعوے دار ہیں، حنفیت کے ٹھیکیدار ہیں، تبلیغ کے ذمہ دار ہیں، وہ اللہ کے گھر کو ڈھائے تو آپ کا کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں؟ ذرا بتائیے تو صحیح۔ ابھی آج کی بات ہے، آندھرا پردیش میں چند نوجوانوں نے پیسے اکٹھے کیے، بڑی مشکل سے زمین خریدی گئی مسجد کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے۔ اللہ رب العالمین ان سب کی کوششوں کو قبول اور منظور فرمائے، ان کی اولاد میں، ان کے مال میں برکت عطا فرمائے۔
میں نے ان کو نہیں دیکھا ہے اور نہ ان کو جانتا ہوں، لیکن ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو اور ان کی جد و جہد کو میں نے سنا اور پڑھا تو محبت ہو گئی۔ اگر کچھ نہیں کر سکتا تو دعا دے سکتا ہوں۔ آپ لوگ بھی ان لوگوں کی ہمت افزائی کیجئے جنہوں نے مسجد کی تعمیر کے لیے اپنے ماتھے سے پسینے بہا کر جو کمایا تھا اس کو اس زمین کے خریدنے میں لگایا ہے۔ تعمیر کا سلسلہ شروع ہو گیا، اینٹیں خریدی گئیں، دیواریں کھڑی کی گئیں، اتنے میں ایمان کے ذمہ دار، تبلیغ کے ٹھیکیدار، حنفیت کے پاسدار آ گئے توڑنے کے لیے۔ دکھایا گیا کہ زمین رجسٹرڈ ہے گورنمنٹ کے تھرو، دکھایا گیا کہ مسجد بنانے کی اجازت ہے، پرمیشن ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ اس کے باوجود ان تبلیغیوں نے مسجد کی دیواروں کو ڈھایا ہے، مسجد کی دیواروں کو ڈھایا ہے۔ بھلا بتائیے کہ ان کا دین کیا ہے، ان کا دھرم کیا ہے؟ کیا مسجد سے ان کو الرجی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہی لوگ مسجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ کتنی ایسی مسجدیں ویران پڑی تھیں، ان مسجدوں کو انہوں نے آباد کیا ہے۔ یہی مسجد کو آباد کرنا ہے میرے بھائیوں۔ تم اپنے ایمان سے بتاؤ، تمہارے دل میں اگر ذرہ برابر انصاف ہو تو بتاؤ کہ گورنمنٹ پرمیشن دے مسجد بنانے کی، گورنمنٹ زمین رجسٹرڈ کرے مسجد کے نام پر، اور یہ تبلیغ کے ٹھیکیدار اور اسلام کے اپنے آپ کو پرچارک کہنے والے یہ کتنے دیدہ دلیری کے ساتھ اس مسجد کو ڈھائے ہیں، اس مسجد کو مسمار کیے ہیں۔ بھلا بتاؤ، ہندوؤں نے تو بابری مسجد اسلام دشمنی میں شہید کی تھی، دیوبندیوں نے کس دشمنی میں مسجد شہید کی؟ یہ عنوان ہے۔ اور کہا یہاں تو قدم قدم پر مسجدیں، اور اسی طرح سے مسلکی تقدس کا شکار ہو رہی ہیں۔ کل دیوبندی تبلیغی جماعت کے جاہل مقلدین اور تنگ نظر غنڈوں نے ایک اور زیر تعمیر مسجد منہدم کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صوبہ آندھرا کے ضلع چتور کا ایک قصبہ پلمنیر ہے، کچھ دنوں قبل وہاں اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے مسجد کے لیے زمین خریدی اور اس پر حکومت سے پرمیشن لے کر مسجد کی تعمیر شروع کی۔ امن پسند تبلیغی جماعت کے مسلکی مقلدوں نے اپنے مقامی امیر کی سرپرستی میں زیر تعمیر مسجد شہید کر دی۔ یہ امن پسند لوگ ہیں۔ امن پسند تبلیغی جماعت کے مسلکی مقلدوں نے اپنے مقامی امیر کی سرپرستی میں، امیر کی عمارت میں زیر تعمیر مسجد شہید کر دی اور اہل حدیث افراد کے ساتھ مار پیٹ و لڑائی جھگڑا کیا۔ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج ہوئی، کیس عدالت تک پہنچا، جج نے تبلیغی امیر کو لتاڑا، تبلیغی امیر کو لتاڑا، 2 مقلدین کو جیل بھیج دیا۔ اس کے بعد اہل حدیثوں نے حکومت کی باقاعدہ منظوری کے بعد دوبارہ مسجد کی تعمیر شروع کی۔ ابھی دیواریں کھڑی ہوئی تھیں کہ تبلیغی جماعت کی جنونی پھر اپنے امیر کی قیادت میں شام 7 بجے مسجد شہید کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ انتظامیہ کمیٹی نے موقع پر پولیس بلائی، پولیس نے موقع واردات سے سب کو ہٹایا، وارننگ دی اور مسجد کی حفاظت کی یقین دہانی کرائی۔ سب لوگ مطمئن ہو کر اپنے اپنے گھر چلے گئے، اور پھر مسلکی
جنونیت رات 2 بجے چوری چھپے آئے، خمار زہد ترنگ میں تھا کہ تقلیدی جذبہ میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ کے گھر کو پوری طرح منہدم اور زمین بوس کر دیا گیا۔ اس فتح پر تبلیغی جوانوں کے داڑھی والے چہروں پر شیطانی مسکراہٹ پھوٹ رہی تھی۔ یہ ہے تبلیغی جماعت کا امن پسندانہ رویہ، تبلیغی جماعت کا امن پسندانہ رویہ۔ مسلمانوں، تم اپنے اندر جھانک کر دیکھو کہ تم کس قدر کتاب و سنت سے دور ہو گئے ہو۔ اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ اللہ کے گھر کو اجاڑو گے تو تم اجڑ جاؤ گے، اللہ کے گھر کو نیست و نابود کرو گے تو تم خود نیست و نابود ہو جاؤ گے اور مٹ جاؤ گے۔ وقت ہے اب بھی ففروا الی اللہ کا درس لو، وانیبوا الی ربکم، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر آؤ۔ اللہ ان ظالموں کو ہدایت نصیب فرمائے، مساجد کی تقدس کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مساجد کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو ہدایت دے۔